الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا. قیمتی وقت خوابوں میں سوتا رہا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا. عمر پر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی کوتاہی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو خواتین و مرد حضرات میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے. ویسے تو یہ کوتاہی سال کے 12 مہینوں میں پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرما میں وہ کوتاہی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور توجہ دلانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ کوتاہی نماز فجر کے بارے میں ہے. عزیزان گرامی، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی 4 نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے، فجر کی نماز میں ہمیں وہ تعداد نظر نہیں آتی. ہر بڑی مسجد، چھوٹی مسجد اور ہر گھر میں یہ صورتحال ہے. گھروں میں جو خواتین عشاء، مغرب، عصر اور ظہر کی نمازیں جس اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں. اور اکثر خواتین کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے. اور مردوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو دین کی باقی 4 نمازیں ادا پڑھتے رہے، قضا نہیں کرتے، لیکن فجر کی نماز وہ بھی قضا کر دیتے ہیں. اور جماعت تو اکثر حضرات کی نکل ہی جاتی ہے. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کو فجر کی 1 رکعت یا قائلِ اکیلا بمشکل ملتا ہے. یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. عزیزان گرامی، جس طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، خواتین کو گھر کے اندر وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح فجر کی نماز بھی مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا اور خواتین کو گھر کے اندر اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. اور جس طرح ان 4 نمازوں کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح فجر کی نماز کو بھی قضا کرنا جائز نہیں. جس طرح بغیر عذر شرعی کے ان 4 نمازوں کی جماعت کو چھوڑنا جائز نہیں، اسی طرح فجر کی جماعت بھی بغیر عذر شرعی کے چھوڑنا جائز نہیں. بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے. یہی نیند، غفلت اور اس کی نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے اس عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں
اور اس کی زیادہ اہتمام کرنے کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کی عظمت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہی وہ عظیم الشان نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، جس کو سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جنت سے دنیا میں اتارا تو اس وقت دنیا میں رات چھائے ہوئے تھے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کو دیکھ کر آپ کو فکر لاحق ہوئی اور ڈر لگا کہ یہ دنیا ایسی تاریک اور اندھیری ہے، یہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، اس تاریکی میں کس طرح باقی زندگی میں گزاروں گا۔ لیکن چونکہ وہ رات کی تاریکی تھی جو وقت بھی گزرنے کے ساتھ ساتھ گزر جانی تھی اور اس کے بعد دن آنا تھا، لیکن پہلے سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ بس اس تاریکی کا نام دنیا ہے، اس لیے آپ کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ رات ختم ہونے کے قریب ہوئے اور مشرق کی طرف سے صبح صادق کا چاندنا نمودار ہونا شروع ہوا اور روشنی پھیلنی شروع ہوئی۔ بس اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت ادا فرمائی، ایک رکعت رات کی تاریکی کے جانے کے شکرانے میں اور ایک رکعت روشنی کے نمودار ہونے کے شکرانے میں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ رات اور اس کی تاریکی چلی گئی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ دن نکل آیا، روشنی آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی شکرانے کی یہ 2 رکعت اتنی پسند آئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فجر کے وقت اللہ نے اس نماز کو فرض فرما دیا۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، اور اسی نماز کے ذریعے ہم روزانہ اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح وقت پر اس نماز کو ادا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ میں اس نماز کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت اور نماز میں گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت اور نماز کے اندر گزار دی۔ دیکھیں کتنا عظیم ثواب اس نماز کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں کے ان راتوں میں بھی پوری رات عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے جو عبادت کی مخصوص راتیں کہلاتی جاتی ہے، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، شب عید ہے، شب بقرعید ہے، شب عرفہ وغیرہ۔ ان راتوں میں عبادت کرنے کے مخصوص فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان راتوں میں بھی پوری رات جاگنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو شخص ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا ہمیشہ عادی ہی ہو جائے تو وہ سارے سال ہر رات جاگ کر عبادت کرنے والوں کے ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ ذرا سی مشقت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب بیان فرمایا، جبکہ نماز فجر کے لیے سو کر اٹھنے میں، استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض باجماعت ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ خرچ ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ صرف ہو گئے۔ گویا ہم صرف 1 گھنٹہ خرچ کر کے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ثواب زیادہ اور محنت کم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جہاں کہیں کسی عمل میں بندوں پر ذرا سی مشقت ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل
عمل کا اجر و ثواب بہت بڑا دیتے ہیں، اور ثواب بھی مطلوب اور مقصود ہے، اس لیے کہ آخرت میں یہی ثواب کام آنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب عظیم بیان فرمایا وہ اسی نماز کے ساتھ خاص ہے اور نمازوں میں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اصل حکمت یہی ہے کہ ہم ہر نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں، اس لیے کہ مسجد کی جماعت کے ثواب کے برابر گھر کی جماعت کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کبھی مسجد پہنچنے میں دیر سویر ہو جائے تو گھر میں بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں اور اسی طرح پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ فضائل نماز میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا ثواب، ایک نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا ثواب 3,35,54,432 درجہ ہے۔ ایک نماز کا اتنا ثواب 3,35,54,432 درجہ۔ اکیلے جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا یہ ثواب نہیں ہے، یہ باجماعت نماز کا ثواب ہے۔ اور جس طرح باجماعت نماز کا یہ ثواب عظیم ہے، اسی طرح نماز کو قضا کرنے کا وبال اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اسے زیادہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ حضرت شیخ نے فضائل نماز میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک نماز کو بھی قضا کر دے، چاہے بعد میں اس نماز کو پڑھ بھی لے یعنی قضا بھی کر دے، اور جو آدمی سرے سے پڑھ ہی نہیں اس کا تو کیا کہنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک نماز کو قضا کر دے، چاہے بعد میں اس کو پڑھ بھی لے، پھر بھی اسے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ادا کرنا فرض تھا، اللہ کا حکم تھا، اور تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام تھا، اس کے باوجود ہم نے اس میں کوتاہی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی یہ سزا ہے کہ اتنے طویل عرصے تک اور اتنے لمبے زمانے تک اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور گر گرا کر اللہ سے معافی مانگ لے اور یہ عہد کر لے کہ میں آئندہ نماز فجر اور باقی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، اور پھر نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کا پورا اہتمام کرے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں اور خصوصاً فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب عظیم احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دین کے فرشتے عصر کی نماز کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دین والے فرشتے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ علم رکھنے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جب تم واپس آ رہے تھے تو تم نے اس وقت میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، اور جب وہاں پہنچے تو تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ وہ فرشتے عرض کرتے کہ پروردگار عالم، جب ہم وہاں پہنچے تب بھی ہم نے آپ کے بندوں کو نماز کی حالت میں پایا، اور جب ہم واپس آ رہے تھے اس وقت بھی آپ کے بندوں کو نماز اور آپ کے ذکر میں پایا۔
فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور جہاں کہیں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ خصوصی برکات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب مقبول اور گناہوں سے پاک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی فطرت ہی کے اندر نیکی رکھی ہے، اور اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا ہے، لہذا جو شخص ان دو نمازوں میں حاضر ہوگا وہ فرشتوں کے ان اجتماع کی برکت سے بھی فیض یاب ہوگا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اچھے سے گزرے اور دین پر ہم نیک کاموں میں مشغول رہے، سارا دین خیریت اور عافیت سے گزر جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور باجماعت اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سارا دن اس کی برکات ہمیں حاصل رہے، اور جب دین خیریت سے عافیت سے گزر جائے پھر عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں، تاکہ دوبارہ فرشتوں کے اجتماع کی برکات سے ہم مستفیض ہو جائیں۔ اور ان دونوں نمازوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ابھی موقع نہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے نقل کروں، بس اتنا یاد رکھے کہ ان نمازوں کو ہم باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں، اور یاد رکھے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز قضا کر دے گا تو ایک طرف تو وہ نماز قضا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہوگا، تو دوسری طرف احادیث کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دوسری طرف نماز قضا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کاموں کے اندر مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں گی، معمولی سے معمولی کام اس کو پہاڑ محسوس ہوں گے، اور اس کے اندر اس کو راحت اور آرام نصیب نہ ہوگا۔ نیز وہ شخص فرشتوں کے اجتماع کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کیا ثواب اللہ نے رکھا ہے، تو لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں پہنچ جائیں گے، چاہے ان کو گھسٹ کر پہنچنا پڑے۔ تو گویا اس ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر گھسیٹنے کی تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن اس ثواب سے محروم ہونا ان کو گوارا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ثواب چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن میں اور آپ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر یقین رکھے کہ واقعی نماز فجر میں اور نماز اتنا عظیم ثواب ہے کہ ہم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جب تک ہمیں ممکن ہو جماعت سے ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو، چاہے ہمیں اب اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے یا کوئی راحت اور آرام ہمیں قربان کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کے لیے کچھ تکلیف بھی گوارا کرنی پڑے تو تکلیف کو گوارا اور برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ اس ثواب کے مقابلے میں اس تکلیف کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بس آخرت کے بندے تھے، ان کی نظر ہر وقت آخرت کے اوپر رہتے تھے، اس لیے آخرت کے ثواب کی حاصل کرنے کا جو کوئی موقع ان کے سامنے آتا تھا تو وہ لوگ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اب چونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا، اس لیے ان حضرات کا یہ حال تھا کہ معذور ہونے کے باوجود اور ان کے لیے شرعی طور پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا واجب نہیں تھا، گھر میں نماز پڑھنے کی ان کو شرعاً اجازت ہے، لیکن پھر بھی ثواب حاصل کرنے کی خاطر عذر کے باوجود مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ قرآن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ساری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، حضرت شیخ نے فضائل نماز کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے
کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سلیمان بن اسلم رضی اللہ عنہ تھا، ایک مرتبہ وہ فجر کی نماز میں تشریف نہ لا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بازار جانا تھا اور راستے میں حضرت سلیمان کا مکان پڑتا تھا، چنانچہ آپ ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج حضرت سلیمان مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، کیا بات ہے؟ ان کی والدہ نے فرمایا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور صبح کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ فجر کی نماز میں نہ آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساری رات نماز پڑھنے کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ساری رات نماز پڑھنے کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے یہ بہتر ہے بمقابل اس شخص کے کہ جو ساری رات نماز پڑھتا رہے اور فجر کی نماز چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ساری رات نماز پڑھنا یہ نفل ہے، فجر کی نماز فرض ہے اور جماعت سے ادا کرنا واجب ہے، تو نفل یہ فرض اور واجب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم ساری رات نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہماری فجر کی نماز بھی فوت نہ ہو، تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا اور باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں بالغ جن کے اوپر نماز فرض ہے کہ کون کون نماز فجر قضا کر دیتا ہے اور کون کون بغیر جماعت کے اس کو ادا کرتا ہے۔ اب جو قضا کر دیتا ہے اس کو بھی پیار اور محبت سے اور شفقت سے سمجھائے تاکہ وہ قضا کی بجائے ادا کر لیا کرے، اور جو بغیر جماعت کے پڑھتا ہے اس کو بھی پیار اور محبت اور شفقت سے سمجھائے تاکہ وہ جماعت سے ادا کرنے لگ جائے۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، نماز فجر قضا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری نیند ہے۔ نماز فجر قضا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری نیند ہے، اور اس میں ہماری طرف سے ایک زبردست کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ کوتاہی یہ کہ آج ہم لوگ رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں۔ 12 بجے تک جاگنا یہ معمولی بات ہو گئی ہے۔ 1-2 بجے تک جاگیں گے تو خیال آتا ہے کہ ہاں اب کچھ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، رات کو اتنی دیر تک جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جاگنا نیک اور اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، تلاوت یا تسبیحات کے اندر مشغول ہو جائے، یا وعظ و تقریر کے اندر مشغول ہو جائے، یا دینی کتب کے مطالعے میں یا امتحان کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور اس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ جائز نہیں۔ جبکہ عام لوگ رات کو 1-2 بجے تک جن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں وہ تو سینے سے عبادت بھی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے کام تو ناجائز ہوتے ہیں۔ اپنے کیا آپ کے سامنے ان کاموں کو بیان کروں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی جلدی ہو سکے سو جانا چاہیے۔ ہاں البتہ بقدر ضرورت دنیا کی باتیں یا دین کی باتیں بقدر ضرورت تھوڑی دیر ہم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صبح جلدی بیدار ہونے کے لیے اس کے لیے کچھ کام بھی ہمیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم ایسا الارم لگا کر سوئے کہ جس کی آواز سے ہم بیدار ہو جائیں۔ اب بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہلکی اور معمولی آواز سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بہت بھاری اور تیز آواز سے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ہم اپنے مزاج کے مطابق الارم لگا کر سوئے اور اس طرح نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کا ہم پورا انتظام کر کے سوئے۔ اب بعض لوگ الارم کی آواز پر ان کی آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر الارم کا بٹن دبا کر اس کو بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں۔
تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا الارم اتنا دور رکھے کہ جہاں ان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اور ہاتھ بڑھا کر وہ اس کو بند نہ کر سکے، بلکہ بند کرنے کے لیے ان کو کھڑا ہی ہونا پڑے، اور کھڑے ہو جانے کے بعد دوبارہ سو جانا یہ سراسر اپنی خدائی ہے۔ ایک کام تو یہ کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وہاں سے لے کے آخری سورت تک یہ 4 آیات کی تلاوت کرنی ہوئے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی صبح جتنے بجے بیدار ہونا اور اٹھنا چاہے گا اتنی ہی بجے ٹھیک اس کی آنکھ بکو کھل جائے گی۔ جو کام اور تیسرا کام یہ کرے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم یہ دعا کرے کہ یا اللہ فجر کے وقت سونے کا میرا مرض ہے، میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، اللہ میری مدد فرما، مجھے معاف فرما، اور فجر کی نماز مجھے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال جب اس طرح ہم دعا کر کے سورہ کہف کی آخری آیات تلاوت کر کے اور بیدار ہونے کی سارے انتظامات کر کے ہم سوئیں گے، اولا تو ضرور بیدار ہی ہو جائیں گے۔ البتہ اگر کبھی تاخیر بھی ہو گئے اور جماعت چلی گئی، نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت کاری چھوٹی ہے، تو پھر بھی ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کو معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو بھی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی تھی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ ہر نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔